بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم خواتین، پورے عالم میں لاک ڈاؤن ہے۔ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی وجہ سے رمضان کی آمد ہے۔ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں اور تراویح کے بارے میں مختلف لوگ فون کر رہے ہیں، مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ضروری پیغام ہے، غور سے سماعت کریں۔ رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہے، جو اپنی الگ شان رکھتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، عبادات کے شوق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث شریفہ سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی، یعنی تراویح کی نماز پڑھائی۔ لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا، صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا۔ لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے، وہ خود نفل میں قرآن پڑھتے، اور جو صحابہ حافظ نہ تھے، وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ پھر دور صدیقی اور دور فاروقی رضی اللہ تعالی عنہما کے ابتدائی زمانے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی۔ صحابہ کا اجماع ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اور ائمہ اربعہ میں چاروں امام جن کے پیروکار پوری دنیا میں ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، چاروں امام کے پاس 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ کسی کے پاس 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ بعض لوگ جو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں، اور وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ تہجد کے سلسلے میں ہے، تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی۔ انشاءاللہ قیامت تک پورے جہاں میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہے گی۔ یہی سنت مؤکدہ ہے، یہی صحابہ کا اجماع جسے اکابرین نے قبول کیا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے، اس سال حرمین شریفین میں 10 رکعت تراویح کا اعلان ہوا ہے۔ یہ غیر معتبر ہے، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام کے اجماع کے خلاف ہے، ان کے عمل کے خلاف ہے۔ اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے مکہ اور مدینہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن، حدیث، صحابہ کا اجماع، ائمہ اربعہ ہمارے لیے حجت ہیں، جو ہم سے زیادہ، ان لوگوں سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہیں۔ آپ لوگ غلط فہمی میں نہ آئیں کہ حرمین میں 10 رکعت تراویح ہو رہا ہے، ہم 10 پڑھیں، نہیں، تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ مرد عورت دونوں کے لیے تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ رمضان المبارک میں ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن ہے،
مسجد میں جو احباب ہیں مختصر 3-4 افراد وہ تراویح پڑھ لیں گے۔ اب لوگ گھروں میں ہی ان کو تراویح کس طرح پڑھنا ہے، ایک تو عشاء کی نماز گھر میں ہم پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہر 4 رکعت کے بعد 1-2 منٹ کے لیے آرام کر لیں گے، یعنی تھوڑی دیر ذکر اذکار کوئی بھی کام ہم کر لیں گے، پھر اس طرح 20 رکعت کو مکمل کریں گے، پھر 3 رکعت وتر پڑھیں گے۔ یہی سنت ہے۔ تراویح میں الگ الگ سنتیں ہیں، ایک ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ الگ سنت ہے۔ قرآن پاک کو ختم کرنا تراویح میں، یہ الگ سنت ہے۔ الحمدللہ وہ خوش نصیب احباب جن کے گھر میں حافظ قرآن ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں اس سنت پر بھی عمل کریں گے، لیکن وہ لوگ بھی اس کا خیال رکھیں کہ آس پاس کے گھر والوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے قانون کے خلاف ورزی نہ کریں، اپنے گھر کے افراد تراویح مکمل کر لیں۔ اب جن گھر کے اندر حافظ قرآن نہ ہو وہ لوگ الگ الگ تراویح پڑھیں۔ الحمدللہ اگر 2-4 افراد ہی جماعت بھی کر لیں، جماعت سے پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر گھر کے اندر مستورات بھی ہیں، مستورات بھی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند مسائل کو سنیں۔ مثلا گھر کے اندر 2 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں، تو 2 مرد ایک ساتھ بازو بازو کھڑے ہو جائیں گے، یعنی امام کھڑا ہوگا، امام کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے کے ساتھ دوسرا مقتدی کھڑا ہو جائے گا، پچھلے صف میں مستورات کھڑے ہوں گے۔ اگر نماز پڑھانے والا امام جو تراویح ہو، فرض پڑھا رہا ہو، اس کے گھر کے محرم عورتیں ہیں، مثلا اس کی ماں ہے اور اسی طرح اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، بیوی ہے، جن سے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں، درمیان میں پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھا سکتا ہے۔ اگر گھر کے اندر محرم غیر محرم دونوں عورتیں ہیں، جسے عام گھروں میں ہوتا ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بھابھی بھی ہیں، تو پہلی صف میں مرد یعنی امام کھڑا ہوگا، اس کے بعد دوسری صف میں مرد حضرات کھڑے ہو جائیں گے، تیسری صف میں ہی عورتیں کھڑی ہوں گی، مردوں کے صف میں عورتیں نہیں آئیں گی، اور اسی طرح مرد عورت کے پیچھے صف میں بھی نہیں کھڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے، امام کے پیچھے مرد حضرات کھڑیں گے، ان کے پیچھے مستورات عورتیں کھڑے ہوں گے۔ رہا چھوٹے معصوم بچے ہیں تو جہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر گھر کے اندر حال میں مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اسی حال سے متصل لگا ہوا دوسرا کمرہ ہے، وہاں مستورات کھڑے ہو جائیں، یعنی مردوں کے پیچھے، تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ایک ہی کمرہ شمار ہوگا اور درمیان میں دروازہ ہوگا، وہاں کپڑا وغیرہ ڈال دیں۔ جو بھی ہو، کوشش یہ کریں کہ ہر گھر کے اندر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں امام پڑھائے گا، اور پڑھانے میں قرآن جو یاد ہے ہم وہ پڑھیں۔ حافظ قرآن ہو تو قرآن حفظ پڑھائے گا، اگر قرآن مکمل یاد نہ ہو، جو سورہ ہمیں یاد ہو، مثلا آیت الکرسی یاد ہے، یاسین یاد ہے، تبارک یاد ہے، یا ان میں سے تھوڑا تھوڑا چند آیتیں یاد ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 10 سورہ یاد ہے، یعنی سورہ فیل، علم تر کیفا سے ناس تک پہلی 10 رکعت میں 10 سورہ پڑھ دیں، پھر دوسری 10 رکعت میں پھر اسی طرح پڑھیں، یا ہمیں جو بھی یاد ہو۔ اگر کسی کو 4 ہی صورت یاد ہو، وہی 4 سورہ پھرا کر دہرا کر پڑھیں، ہر صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب میں بھول ہو جاتا ہے، مثلا کھڑے ہو کر علم تر کیفا پڑھنے کے بجائے لیلا فی قریش پڑھ دیے، دوسری رکعت میں علم تر کیفا پڑھ دیے، تب بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سو وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ نماز کے واجبات میں سے ترتیب نہیں ہے، قرات کے واجبات میں ہے، ضرور ہم اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر غلطی سے ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز تراویح کے لیے بھی پڑھانے والے کو بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ بچہ نماز تراویح بھی پڑھا نہیں سکتا۔ جس طرح فرض نماز جمعے کی نماز کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اسی طرح تراویح کی نماز کے لیے بھی اگرچہ سنت ہے لیکن نابالغ پڑھا نہیں سکتا۔
نماز تراویح ہم مسجد کو ہرگز نہ جائیں، مسجد کے لیے جو حضرات متعین ہیں، امام، مؤذن، دو چار افراد جو بھی محلے میں تے ہیں وہی مسجد کو جائیں، اور اپنے گھروں میں بھی بھیڑ نہ جمائیں، دو چار افراد گھر کے جو افراد ہیں وہی نماز پڑھ لیں۔ اگر کسی گھر کے اندر مرد حضرات نہیں ہیں یا جماعت کی شکل نہیں ہو رہی ہے تب بھی وہ تنہا تراویح پڑھ لیں گے، چونکہ تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اگر جماعت کا موقع ملے تو ضرور جماعت سے پڑھے، اگر جماعت کا موقع نہ ہو الگ الگ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں۔ اب رہا مسئلہ قرآن سننا ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مجبوری آ گئی ہے، ضرور اللہ سے روئے مانگے، اللہ ہی اس کرونا وائرس کا خالق ہے، شفا بھی اس کے پاس ہے، اگر جلد ختم ہو جائے گا ہم پھر مسجد جائیں گے، رمضان میں موقع مل گیا الحمدللہ، ورنہ یہ ہمارا جو جذبہ ہے، اللہ کے گھر کو جانے کی چاہت ہے، قرآن سننے کا جو ولولہ ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور بھی جو مسائل ہیں آپ کے پاس قریب میں جو علماء کرام ہیں ان سے مسائل معلوم کر لیں، اللہ سے